کبھی آواز حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کرناٹک میں کیا پرائمری اسکولز کھلنے جا رہے ہیں؟ شادی کارڈ سے جو لو جہاد کا موضوع اٹھا تھا، آخر ناسک کے جوڑے نے شادی کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، تو مدھیہ پردیش میں بھی 26 جولائی سے اسکول کھولنے کے احکامات جاری ہوئے ہیں، خبر آ رہی ہے۔ تلنگانہ کے آصف آباد کے جنگل میں ہزاروں سال قدیمی غار ملنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو سنبھل میں 2 سگے بھائیوں نے کارروائی کا قتل کر دیا۔ 1 ہفتے سے لاپتہ سعودی خاتون آخر صحرا سے کس طرح مردہ دستیاب ہوئی ہے، اور گوبر سے کووڈ کا علاج نہ ہونے کی بات کہنے کی وجہ سے جیل جانے والے صحافی کو رہائی ملنے کی خبریں آ رہی ہیں، تو ادھر فلسطین میں 140 سے زیادہ فلسطینیوں کو دہشت گرد اسرائیلی فوجیوں نے زخمی کیا ہے۔ ترکی نے بغیر پائلٹ لڑاکا جہاز کا ماڈل جاری کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ناظرین گرامی، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ مارننگ پرائم ٹائم بھی شائع ہو چکا ہے، نہ جانے کیا وجہ ہے کہ اس کی کئی مرتبہ اپلوڈ کرنے کے باوجود اس کی نوٹیفیکیشن نہیں آ پائی۔ اس میں بھی اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے، جا کر کے ضرور دیکھیں۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کرناٹک کی، جس سلسلے میں خبریں آ رہی ہیں کہ پرائمری اسکول کو کھولنے کی اجازت ملی ہے، اور وہ بھی 2 اگست سے۔ جی ہاں، ماہرین کی کمیٹی کی جانب سے سفارش ملنے کے بعد حکومت کی طرف سے تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ گزشتہ 1.5 سال سے بند پڑے پرائمری اسکولوں کو کھول دینے کے لیے ریاستی حکومت کو ماہرین کی کمیٹی نے سفارش کی ہے، اور کہا ہے کہ تعلیمی ادارے کھولنے کے مرحلے کی شروعات پرائمری اسکولوں سے ہی کی جائے۔ اس سلسلے میں ماہرین کی کمیٹی نے حکومت کو جو رپورٹ پیش کی ہے، اس میں اس بات کی سفارش کی گئی ہے کہ کسی بھی طرح سے جو ہے آپ جلد سے جلد جو ہے پرائمری اسکولوں کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اس میں تاریخ بھی 2 اگست دی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، بتایا جا رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں 1 سے 5ویں جماعتوں کے لیے کلاسوں کی شروعات پر غور کر رہی ہے حکومت۔ اس کے بعد کمیٹی نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ 1 سے 5ویں جماعت کے طلباء کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ پہلی جماعت سے 3ری جماعت تک کے بچوں کو ایک حصہ بنا کر ان کے لیے کلاسوں کا اہتمام صبح میں کیا جائے، اور 4تھی اور 5ویں جماعت کے بچوں کے لیے دوپہر کے بعد کلاسوں کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے چند ہفتے بعد سے 6ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک کے لیے کلاسوں کا بحال کیا جائے۔ بغیر ناظرین گرامی، ماہرین نے الگ الگ طرح کے جو ہے مشورے دیے ہیں، جس کے چلتے جو ہے اس وقت حکومت غور کر رہی ہے کہ 2 اگست سے اسکول کھولے جا سکتے ہیں۔ 2019 مارچ میں لاک ڈاؤن کے ساتھ بند ہونے والے پرائمری اسکولوں کی اب شاید بحالی ہونے جا رہی ہے، اور اسکول انتظامیہ اور بہت سارے پرائیویٹ اسکولز جو اس انتظار میں تھے کہ کسی طرح سرکار کے جانب سے جو ہے اسکول کو کھولنے کا آغاز ہو اور اجازت ملے، ممکن ہے کہ جو ہے اس وقت جو ہے پوری طرح سے تیسری لہر کے ڈر کے درمیان میں اسکولوں کو کھولنے کی اجازت ملے۔ اسی طرح مدھیہ پردیش سے بھی خبر آئی کہ 26 جولائی سے یہاں پہ اسکول کھولنے کے احکامات جاری ہوئے ہیں، لیکن کچھ شرائط لگائے گئے ہیں، اور وہ شرائط یہ ہے کہ سبھی ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ اسٹاف کو کورونا ویکسین لگانا بھی لازمی ہے۔ والدین کی رضامندی کے بعد ہی طلباء اسکول جا سکیں گے۔ 26 جولائی سے اسکول ضرور کھولے جائیں گے، لیکن 11ویں اور 12ویں کے طلباء کی کلاسیں ہفتے میں 2 دن ہی لگائی جا سکیں گی۔ محکمہ تعلیم نے 12ویں کلاس کے لیے پیر اور جمعرات کا دن مقرر کیا ہے، جبکہ 11ویں کلاس طلباء کے منگل اور جمعہ کا دن کلاس کے لیے مقرر کیا گیا۔ اسکول بیک وقت میں 50% طلباء کو ہی اسکول بلا سکیں گے۔ اسی طرح محکمہ تعلیم نے 9ویں کلاس کے طلباء کی کلاس 5 اگست سے شروع کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ کلاسوں کے ساتھ آن لائن کلاسوں کا بھی اہتمام جاری رہے گا۔ تو اس طرح الگ الگ ریاستیں تعلیم کے آغاز کے لیے اسکولوں کو اور تعلیمی اداروں کو کھولنے کے فیصلے لے رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آگے
کیا فیصلے لیے جائیں گے اور اس پر کس طرح عمل درآمد کیا جائے گا اور کس طرح کے قوانین بھی لاگو ہوں گے الگ الگ ریاستوں میں۔ ناظرین گرامی، شادی کارڈ کے ذریعے سے ایک لو جہاد کا موضوع اٹھا اور اس کے بعد بہت زیادہ زیر بحث رہا۔ اب خبر آ رہی ہے کہ جس شادی کارڈ کی وجہ سے شادی کینسل کرنی پڑی تھی دلہن کے والد کو، اب وہی شادی دوبارہ ہو چکی ہے اور یہ معاملہ ناسک کے جوڑے کا ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں۔ تقریباً 2 ہفتے قبل ناسک میں ایک شادی کو لے کر سوشل میڈیا پر جم کر ہنگامہ مچا تھا۔ لوگوں نے یہ کہتے ہوئے شادی کی مخالفت کی تھی کہ یہ لو جہاد کا معاملہ ہے، لہٰذا اہل خانہ کو آخری وقت تک اس شادی کو ملتوی کرنا پڑا تھا۔ حالانکہ اب اس جوڑے کی شادی ہو گئی ہے۔ جمعرات کو 28 سال کی ہندو لڑکی کی شادی ایک مسلم لڑکے سے ہوئی۔ فیملی کا کہنا ہے کہ شروعات میں اس شادی کو لے کر ڈر گئے تھے، لیکن کئی لوگوں کی حمایت کے بعد انہوں نے شادی کروانے کا فیصلہ کیا۔ انگریزی اخبار انڈین ایکسپریس نے اس خبر کو شائع کیا ہے۔ سیکاڑ گاؤنکر اور آصف خان جمعرات کو ناسک کے ایک ہوٹل میں دونوں مذاہب کے رسم و رواج کے مطابق شادی کے بندھن میں بندھے۔ پہلے یہ شادی 18 جولائی کو ہونی تھی۔ لڑکی کے والد پرساد اڈگانکر نے کہا کہ پہلے بہت منفی سوچ اور نفرت تھی، لیکن جب لوگوں کو سچائی کا پتہ چلا تو ہمیں بہت حمایت ملی کہ یہ لو جہاد یا جبرن مذہب تبدیلی کا معاملہ نہیں تھا، تب جا کر کے یہ شادی کرنے کے لیے وہ راضی ہوئے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ شادی کے کارڈ چھپے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا تھا۔ لوگوں نے اسے کئی واٹس ایپ گروپ پر شیئر کیا۔ اس شادی کو لو جہاد کا نام دیا گیا۔ حالت یہ ہو گئی کہ لڑکی کے اہل خانہ کو لوگوں نے فون کر کے دھمکی دینا شروع کر دیا تھا اور لوگوں نے شادی کو فوراً ختم کرنے کی دھمکی نہ ماننے کی صورت میں الگ الگ جان کی دھمکیاں دی تھی۔ اہل خانہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر کیا کیا جائے۔ مخالفت کے بعد دلہن کے والد پرساد اڈگانکر نے دباؤ میں شادی منسوخ کر دی تھی، لیکن اس کے بعد بہت سارے لوگ ان کی حمایت میں آئے، تب جا کر کے دوبارہ اب یہ شادی کی رسم اور شادی کی تقریب سجی اور رسم کو مکمل کیا گیا۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب میں آپ کو لے چلوں، اور وہ ہے تلنگانہ کے آفس آباد کے جنگل میں ہزاروں سال قدیمی غار کی دریافت ہونے کی خبر۔ جی ہاں، تلنگانہ کے آصف آباد ضلع کے جنگل میں ہزاروں سال قدیمی غار کی دریافت ہوئی۔ ضلع آصف آباد جنگل کی خوبصورتی، قبائلی ثقافت اور روایات کے لیے ریاست بھر میں مشہور ہے۔ تریانی منڈل کے میسرم گڈا گرام پنچایت کے تحت واقع جنگل کے حصے میں قدرتی طور پر چونے کے پتھر کا غار دریافت ہوا۔ ضلع فارسٹ آفیسر شانتارام، گنیندھاری فارسٹ رینج آفیسر ٹی پرانائے نے اس غار کو دیکھنے کے بعد اس کی اطلاع آثار قدیمہ کے عہدیداروں کو دی، جس پر پبلک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف ہسٹری، آثار قدیمہ اور ورثہ PRIHA کے جنرل سیکریٹری MA شری نیواسن کی قیادت میں ایک ٹیم نے گزشتہ ہفتے ان کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق غار کا معائنہ کیا۔ ماہرین ارضیات کی مدد سے اس غار کا اندرونی حصہ ریکارڈ کیا گیا اور مطالعہ کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس غار میں ارجن لودھی آباد تھا۔ یہ ایک چٹان ہے۔ گونڈا اور پردھان قبیلے کئی نسلوں سے ارجن بھگوان کی پوجا کرتے آ رہے۔ سری نیواسن نے کہا کہ اس غار سے مقامی قبائلیوں کو قدیم زمانے سے ہی جانا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ غار جنگلاتی علاقے میں کال ٹائیگر زون میں واقع ہے اور یہ غار اتنا تنگ ہے کہ لوگوں کو اس میں آسانی سے ادھر ادھر گھومنا مشکل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ صرف 30 میٹر کی دوری تک جا سکے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ماہرین ارضیات کی جانب سے ہزاروں سال قدیمی غار کی دریافت کو لے کر کے اس وقت الگ الگ خبریں اور سرخیاں بنائی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش کے ضلع سنبل کے چندوسی علاقے میں پیسوں کے لین دین کے سلسلے میں سگے بھائیوں نے ایک کاروباری کا گولی مار کر کے قتل کر دیا ہے۔ یہ حالات ہیں اتر پردیش میں جس انداز میں جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس خبر سے۔ پولیس ذرائع نے ہفتے کو بتایا کہ محلہ وکاس نگر باشندہ پرویش چندر اگروال کا بیٹا ابھیشیک اگروال عرف امت لالا 35 چندوسی میں بہجوئی بس اڈے کے نزدیک کے دکان چلاتا ہے۔ جمعہ کی دیر رات امت لالا کے گھر کے سامنے رہنے والے 2 سگے بھائی نوین بھارتی اور پروین بھارتی اس کے گھر سے باہر بلایا اور پیسوں کے لین دین کے سلسلے میں بات چیت کرنے لگے۔ اسی دوران کہا سنی ہو گئی اور پھر دونوں بھائیوں نے ریوالور سے تاجر کے سینے اور سر میں گولی مار کر کے ختم کر دیا۔ اب یہ معاملہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک تاجر کی دن دہاڑے موت کو لے کر کے الگ الگ طرح کی خبریں بن رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، اصلاحات کے نام پر سعودی عرب میں خواتین کو آزادی دی گئی اور جیسی آزادی دی گئی اس کے بعد سے چھیڑ چھاڑ کی خبریں تو ہم لوگوں نے دیکھی۔ اب جرائم خواتین کے خلاف بھی مکمل طور پر اس وقت خبروں میں سرخیاں آنے لگی ہیں۔ اس کی پوری تفصیلات تو نہیں آئی، البتہ ایک ہفتے سے لاپتہ سعودی خاتون
صحرا سے مردہ دستیاب ہوئی ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ سعودی عرب میں ریاض کے جنوب مشرق میں واقع الخرج گورنریٹ کے ایک صحرائی علاقے میں پولیس کو ایک خاتون کی مدفون نعش دستیاب ہوئی۔ حکام کے مطابق اس 26 سالہ خاتون کی گمشدگی کے تعلق سے اس کے والدین نے ایک ہفتے قبل شکایت درج کرائی تھی۔ والدین نے مردہ لڑکی کی شناخت بھی کر لی ہے۔ اب یہ کس وجہ سے گم ہو گئی تھی اور کس نے اس کا اغوا کیا تھا، کوئی تفصیلات یہاں پہ نہیں دی گئی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب سے اصلاحات کے نام پر، آزادی کے نام پر خواتین کو ڈرائیونگ کی اور غیر محرم کے علاوہ سفر کی اور بہت ساری ان کو جب خصوصیات اور سہولتیں دی گئی، تب سے جو ہے خواتین کے خلاف جرائم میں لگاتار سعودی عرب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں کے اخبارات تو اس کو شائع نہیں کرتے یہاں کی حکومت کے ڈر سے، اس لیے کہ یہاں کے اخبارات پر بھی جو ہے یہاں کی حکومت کی کڑی نظر رہتی ہے، بلکہ ان کے اشاروں پر ہی یہاں کی خبریں چھپتی ہیں۔ ایسے میں کبھی کبھی ایک خبر نکل کر کے سامنے آتی ہے جس میں یہ 26 سالہ خاتون کی مردہ نعش کے دستیاب ہونے کی خبر ہے، جن کے والدین نے اس کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ درج کروائی تھی۔ ناظرین گرامی، گوبر سے کووڈ کا علاج نہ ہونے کی بات کہنے کی وجہ سے جیل میں ڈالے گئے منی پور امپھال کے صحافی کشور چندروانگ کھیم کو جمعہ کو رہا کر دیا گیا۔ اسی سے متعلق معاملے میں گرفتار کیے گئے کارکن ایریندر ولیچو مبام کو سپریم کورٹ کی جانب سے ضمانت دینے کے 4 دن بعد وانگ کھیم کی رہائی ہوئی ہے۔ اسی فیصلے کو بنیاد بناتے ہوئے منی پور ہائی کورٹ نے غیر متوقع فیصلہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ وانگ کھیم کو فوراً رہا کیا جائے۔ دونوں کو 13 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا، بعد میں 17 مئی کو مقامی عدالت نے انہیں ضمانت بھی دے دی تھی، لیکن انتظامیہ نے ان پر NSA کا معاملہ درج کر کے جیل سے نکلنے نہیں دیا۔ منی پور کی سجوا جیل سے باہر نکلنے پر شام کی تقریباً 4 بجے انہوں نے صحافیوں سے کہا، اب میں اس کا عادی ہو چکا ہوں۔ انصاف کا انتظار کرتے ہوئے میں دیگر قیدیوں سے مختلف مدعوں پر بات چیت کی اور ان کی رائے بھی لی۔ ایریندر ولیچو مبام نے غلط طریقے سے جیل میں ڈالنے کا الزام لگاتے ہوئے ریاستی سرکار سے معاوضے کی مانگ کی ہے۔ اس معاملے پر سنوائی کے لیے سپریم کورٹ راضی بھی ہو گیا ہے۔ اس پر وانگ کھیم نے منی پور سے کہا کہ پہلی بار جب میرے خلاف NSA کی دفعات لگائی گئی تھی اور منی پور ہائی کورٹ نے ان سب سے بری کر دیا تھا، تب مجھے لگا تھا کہ ریاستی سرکار کو سبق ملا ہے، لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اس لیے میں بھی معاوضے کے لیے عرضی دائر کرنے پر غور کر رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، فیس بک پیج پر ایک تنزیہ پوسٹ کرتے ہوئے BJP صدر ایس ٹکیندر سنگھ کی کووڈ-19 مہاماری سے موت کے بعد وانگ کھیم نے اپنے فیس بک پیج پر ایک تنزیہ پوسٹ کیا تھا اور لکھا تھا کہ گو موتر اور گائے کا گوبر کوئی کام نہیں آیا، اور اسی ایک ٹویٹ کو لے کر کے، ایک پوسٹ کو لے کر کے BJP صدر کے خلاف چونکہ کیا گیا تھا، اور انہوں نے، آپ کو معلوم ہے کہ کورونا وائرس جب پھیلنے لگا تھا اس وقت الگ الگ طرح کے دعوے کیے جا رہے تھے، کوئی گو موتر کے ذریعے سے اس کا علاج کی بات کر رہا تھا، کوئی گوبر بدن پر لیپ کر کے جو ہے الگ الگ طرح کے جو ہے دعوے ہو رہے تھے۔ اسی پر طنز کیا گیا تھا اور اس نے لکھا تھا وانگ کھیم نے کہ گو موتر اور گائے کا گوبر کوئی کام نہیں آیا، اس لیے کہ جس نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کووڈ-19 میں اس کی موت ہو چکی تھی۔ اسی بات سے ناراض شاید ان کو گرفتار کیا گیا تھا، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیلی ظالم دہشت گرد فوج کی جانب سے ظلم و ستم کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لیا جا رہا۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں کل ہونے والی جھڑپوں میں اسرائیلی فوج نے جمعے کو ایک نوجوان کو گولی مار کر کے ہلاک کر دیا، جبکہ ہیتا نامی گاؤں میں ہونے والی ایک جھڑپ میں 140 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ خبر رساں ادارے ریوٹرز کے مطابق تشدد کا واقعہ رام اللہ کے شہر کے قریب اسرائیلی بستی کے خلاف مظاہرین کے دوران پیش آیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق فلسطینی نوجوانوں نے اسرائیلی فوج پر پتھراؤ کیا، جس کے جواب میں فوج نے فائرنگ کر دی۔ وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے دوران 17 سالہ فلسطینی لڑکی کی گولی لگی، جن کی بعد میں موت واقع ہو گئی۔ دوسری جانب AFP کے مطابق مغربی کنارے کے گاؤں بیتیا میں بھی غیر قانونی بستی کے خلاف فلسطینیوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا، جس میں کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیلی فوج کا ماننا ہے کہ مظاہرے کے دوران ہونے والے تشدد میں 2 فوجی معمولی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ AFP کے نمائندے کے مطابق اتوار کی قریب چوکی کے خلاف مظاہرے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں فلسطینی مقبوضہ مغربی کنارے کے گاؤں بیتا میں جمع ہوئے تھے۔ تو ناظرین گرامی، لگاتار فلسطینیوں کی زمین پر ظالم اسرائیلی، قابض دہشت گرد اسرائیلی قبضہ کرتے جا رہے ہیں، اور اس کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے، احتجاج کرتے ہیں، تو یہ دہشت گرد فوجی ان کو نشانہ بناتے ہیں اور زخمی کرتے ہیں اور شہید کر ڈالتے ہیں، اور یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تصاویر کے حوالے سے۔ ناظرین، ترکی لگاتار دفاعی نظام میں مضبوط سے مضبوط تر ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔
ہم لوگوں نے بغیر پائلٹ کے ڈرون کی خبریں سنی جس کو ساری دنیا نے سراہا، بلکہ اس کو خریدا جا رہا ہے۔ اب لڑاکا جہاز کا ماڈل بھی جاری کر دیا جو بغیر پائلٹ کا ہوگا، اور اس کی تصویر آپ لوگوں کے سامنے اس وقت نظر آ رہی ہے اسکرین پر۔ ترک کمپنی بیکر نے نئے جیٹ پاور بغیر پائلٹ لڑاکا جہاز کی تصاویر شیئر کر دی، اور کمبیٹ ان مینڈائر کرافٹ سسٹم کے کنسپچول ڈیزائن کو پہلی مرتبہ منظر عام پر لایا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس مینڈائر کرافٹ کو یوکرینین انجن سے پاورڈ کیا جائے گا۔ کمپنی کی جانب سے جاری کردہ تصاویر میں اس جیٹ کو ترکی کی پہلی ہیلی کاپٹر ڈاک سے بھی ٹیک آف کرتے دکھایا گیا ہے۔ اب تک کی دستیاب معلومات کے مطابق اس انمینڈڈ کامبیٹ ایئرکرافٹ میں 40,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے اور 1.5 ٹن وزنی فضا سے فضا اور فضا سے زمین پر مار کرنے والے بمز کے علاوہ کروز میزائل فائر کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ اس کی سپیڈ 1.4 ماک اور اس کو یوکرینین کمپنی کے تیار کردہ A125 انجن سے پاورڈ کیا جائے گا۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے ترکی الگ الگ طرح کی چیزوں کو اس وقت دفاعی سسٹم میں دنیا کے سامنے اس وقت متعارف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسی طرح وہ خود کے دفاعی سسٹم کو بھی مضبوط بناتا جا رہا ہے، اور ہر دن کوئی نہ کوئی خبر ان کے دفاعی انتظامیہ سے سامنے آ ہی جاتی ہے۔ ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔